حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب مسلمان مدینے آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا، عیسائیوں کے گھنٹے کی مانند 1 گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے قرنہ جیسا قرنہ۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ایک آدمی ہی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 837۔ خلف بن ہشام نے کہا، ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، ہمیں اسماعیل بن علیہ نے خبر دی۔ ان دونوں یعنی حماد اور یحییٰ نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اور اقامت اکہری کہیں۔ یحییٰ نے ابن علیہ سے بیان کردہ اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، میں یعنی اسماعیل نے یہ روایت ایوب کو سنائی تو انہوں نے کہا، اذان دہرائیں اقامت کے سوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 838۔ عبد الوہاب ثقفی نے خالد حذا سے باقی ماندہ صاحب کا سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں نے یعنی صحابہ نے اس پر بات کی کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرر کریں جس کو لوگ پہچان لیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آگ روشن کریں یا ناقوس یعنی گھنٹی بجائیں۔ پھر آخرکار بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ دوہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 839۔ وہیب نے کہا، ہمیں خالد حذا نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے گفتگو کی کہ وہ علامت مقرر کریں۔ آگے عبد الوہاب ثقفی کی حدیث کے مانند ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس یعنی وہیب نے یونورو نارا یعنی آگ روشن کرے کی جگہ یورو نارا یعنی آگ جلائیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 840۔ ایوب نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ دوہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 841۔ ابو غسان مسمعی اور اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ابو غسان نے کہا، ہمیں معاذ نے حدیث سنائی، اور اسحاق نے کہا، ہمیں دستوائی یعنی کپڑے والے ہشام کے بیٹے معاذ نے خبر دی۔ انہوں یعنی معاذ نے کہا، مجھے میرے والد نے عامر احول سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح 2 بار۔ اسحاق نے یہ اضافہ کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 842۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 843۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 844۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ابن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 845۔ یحییٰ بن عبداللہ اور سعید بن عبد الرحمن نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ اس مذکورہ بالا روایت کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 846۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھر اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔
ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آگ سے نکل گیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 847۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 848۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 849۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 850۔ محمد بن رم اور قطیبہ بن سعید کی دو الگ الگ سندوں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا وَأَنَا أَشْهَدُ، اور قطیبہ نے وَأَنَا کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔ ابتہو نے طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے چچا عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، ان کے پاس مؤذن انہیں نماز کے لیے بلانے آیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 852۔ سفیان نے طلحہ بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے چاچا عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے سابقہ روایت کی مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 853۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ
شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان اعمش نے کہا میں نے ان یعنی اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 855۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامہ سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے، پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح السمان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 857۔ روح نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا یعنی خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دی، کہا جو لڑکا میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا، لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 858۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچھے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، چنانچہ جب اذان پوری کر دی جاتی ہے تو آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، اسے کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، وہ چیزیں جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 859۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا، مگر انہوں نے ما یدری کم صلی کے بجائے ان یدری کیف صلی یعنی وہ نہیں جانتا کیسے نماز پڑھی کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 860۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر لے آتے اور رکوع سے پہلے اور اس وقت بھی جب رکوع سے سر اٹھاتے آپ 2 سجدوں کے درمیان انہیں نہ اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 861۔ ابن جریج نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 862۔ عقیل
اور یونس دونوں نے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن جریج نے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے۔ انہوں نے بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ کے بجائے حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 863۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 864۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے نصر بن عاصم سے، اور انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ایسا ہی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔ قتادہ سے ابو عوانہ کے بجائے سعید نے باقی باندھا اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سعید نے کہا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 866۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور سر اور جسم کو اوپر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا، اللہ کی قسم میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے اپنے شہاب نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے کمر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت تکبیر کہتے، پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ آپ پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیتے، اور جب 2 رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو اس وقت بھی تکبیر کہتے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نماز میں تم سب کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 868۔ عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے۔ آگے ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے، اور عقیل نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 869۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب مروان مدینے میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے۔ اس کے بعد یونس نے ابن جریج کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ ان یعنی یونس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو مسجد والوں کی طرف منہ کرتے اور کہتے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 870۔